موجودہ زمانے میں ایمان کو بچانے کا اہم ترین طریقہ نہیں، اہم ترین طریقہ 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کل رات کی مجلس کے آخر میں جو جملے آئے تھے اسی کی تفسیر تھی، کل رات کے آخری جملے تفسیر تھی اس آیت کی، وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ، اور ہم صبر کرنے والوں کو جزا دیں گے، اجرہم، ان کی اس نیکی کے اجر میں، یعنی یہ جزا ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بس ایک انعام مل گیا، نہیں، انہوں نے اتنی قربانی دی، انہوں نے اتنی محنت کی، انہوں نے اتنی کوشش کی ہے، انہوں نے اتنا جھیلا ہے اس دنیا میں مصیبتوں کو کہ اس کے بدلے میں فرق ہو جاتا ہے نا۔ کوئی چیز آپ کو ملے آپ کی محنت کے بعد، کوئی چیز ملے آپ بغیر محنت کے۔ خیر، اب میں اس تفسیری بحث میں نہیں پڑھتا۔ اجرہم بغیر حساب، یہ ہے اصل لفظ۔ اجر تو ہر ایک کو ملے گا جس نے نیکی کیا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ سید نعمت اللہ جزائری نے ایک بار اپنے استاد محترم علامہ مجلسی سے اپنے ایک شک کا اظہار کیا، یا ایک کنفیوژن کا، کہ آخر اللہ نے شیطان کو اتنی طاقتیں کیوں دے دی جو کسی بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار، بلکہ اگر ہم اپنی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو نائب امام اور مرجع وقت کو بھی نہیں ملتی، اور وہ شیطان کو طاقتیں ملی ہوئی، جہاں چاہے جا سکتا ہے، جب چاہے جا سکتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے، کبھی موت کا اس کو خطرہ نہیں ہے، جب تک کہ ظہور امام کے بعد کا بھی ایک مشکل مرحلہ نہ آ جائے، روزی کی کوئی پریشانی نہیں، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کے گھر میں روزانہ ایک ٹینشن ہے، شوہر بیوی کے اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ شیطان کی شادی کس سے ہوئی ہے، وہ خود تو جن تھا تو جنیاں ہی ہوگی، لیکن یہ اتنے، اگر آپ دیکھیں نا، شیطان کے پوائنٹ آف ویو سے سب کچھ ملا ہوا ہے، اتنا ملا ہوا ہے کہ جو آج مومن پانے کی تمنا کرتا ہے، مومن کو امام کی طرح سے جو چیزیں ہیں وہ تو نہیں چاہیے۔ اچھا، نہ کوئی یہ کہتا ہے نہ دل میں خیال آتا ہے، لیکن امام کی طرح سے زندگی مومن کو تو کہاں چاہیے؟ غربت، فاقے، دشمنوں کی مخالفت، کبھی گھر والوں کی مخالفت۔ وہ کل رات کی مجلس کا جو آخری واقعہ تھا، تو اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ 7ویں امام کی سب سے زیادہ اولادیں 7ویں امام کی، تو ساری اولادیں نہیں، وہ معصومہ قم بھی انہی اولادوں میں ہیں جو معصومہ نہیں ہیں مگر اتنی قریب ہیں عصمت کے کہ معصومہ کہلاتی ہیں۔ تو خیر، خلاصہ یہ کہ یہ والی زندگی تو کسی مومن کو نہیں چاہیے کہ ہر وقت نماز بھی پڑھنا ہے، جب وقت نماز آ جائے روزے بھی رکھنا ہے، اپنے مال کا بڑا حصہ خرچ کرنا ہے، خالی خمس و زکوٰۃ نہیں۔ امام تو پورا گھر اٹھا کے دے دیتے ہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرہ، یہ والی نہیں زندگی چاہیے شیطان والی، نہ کھانے کی فکر نہ کمانے کی فکر، ہر عیش و آرام، گانا سننا ہے سنو، ڈسکو میں جانا ہے جاؤ، بے حجابی اختیار کرنا ہے اختیار کرو، مکس گیدرنگ میں شریک ہونا ہے شریک ہو۔ تو شیطان کو اتنی فیسلٹیز کہ مومن کے منہ میں پانی بھرا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نہ مومن کوئی کہتا ہے نہ سوچتا بھی نہیں، لیکن جو چیزیں وہ مانگ رہا ہے اس کی بات۔ سید نعمت اللہ جزائری اپنے استاد محترم علامہ مجلسی سے یہ سوال کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ یہاں پہ رک کے ایک جملہ اس لیے عرض کروں کہ یہ غلط فہمی بعض بڑے بڑے مراجع کے بارے میں ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا غلط فہمی ہے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو، سوائے امام معصوم کے بڑے سے بڑا عالم ہو، بچپنا اس پر بھی آتا ہے، لڑکپن اس پر بھی آتا ہے، جوانی کا مرحلہ گزرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جب پیدا ہوا یا مثلا بچہ ہی تھا تو وہ مرجع بن گیا یا مجتہد بن گیا یا سارا علم اس کے پاس آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ علم کی منزلیں طے کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی شخصیت مکمل ہو کے آتی ہے جب وہ مرجع بن جاتا ہے۔ مثلا یہ آغا سیستانی ہیں، یہ آغا خوئی ہیں، یا علامہ ہلی ہیں، یہ علامہ مجلسی ہیں، یہ شیخ مفید ہیں، یہ شیخ صدوق ہیں۔ لیکن پہلے دن تو وہ یہ نہیں تھے۔ اب ہوتا یہ کہ ایک شخصیت بن گئی، اور اپنی محنت سے، اپنی زحمتوں سے، اپنی قربانیوں سے بن گئی شخصیت، اور ان کی کوئی کتاب ہمارے سامنے آ گئی، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے، یہ مثلا آغا سیستانی کی کتاب ہے، یہ آغا خوئی کی کتاب ہے۔
تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب ان کی کتاب ہے تو 95 سال کی عمر میں جو ان کا علم ہے اس کتاب میں وہی علم ہوگا. ہو سکتا ہے یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہو جب وہ 25 سال کے جوان تھے. مرجے تو چھوڑیں, مجتہد بھی نہیں بنے تھے. ہو سکتا ہے کہ حجت الاسلام کے لیول پہ بھی نہ پہنچے. شخصیت بنی ہے سالوں کے بعد. کتاب کب لکھی گئی ہے یہ ہم میں سے کوئی معلوم کرنے کی زحمت گوارا کرتا؟ یعنی یہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ ذرا سا نگیٹو بن گیا. وہ محبت ہوتی ہے, وہ عقیدت ہوتی ہے, اس نام سے ایک ایسا آدمی کو اٹیچمنٹ ہوتا کہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے تو بس ہر کتاب قابل اہمیت والی ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑتا, اور ایسے ہمارے پاس تقریباً ہر عالم کے حوالے سے یہ غلط فہمی والے واقعات ہیں کہ اس کی 95 سال کی عمر والا علم ہم اس کی 18 سال کی عمر والی کتاب میں دیکھتے ہیں. خیر, میں ذرا سا بات کو پھیلا گیا سمیٹتا ہوں. تو نعمت اللہ جزائری آگے چل کے جتنے بڑے بھی عالم بنے ہوں, لیکن ایک وقت میں تو وہ اس بچے کی طرح سے تھے. الف بے سے شروع کیا پڑھنا بسم اللہ سے. تو علامہ مجلسی سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ آخر اللہ نے شیطان کو اتنی فیسلٹی کیوں دی ہے؟ تو کہا کہ جب اللہ نے شیطان کو آسمانوں پہ جگہ دی, پہلے تو وہ اسی دنیا میں رہتا تھا, انسانوں سے پہلے تو جن رہتے تھے نا, اور ابھی بھی رہتے ہیں, اور مجلسوں میں بھی آتے ہیں. جنوں میں بھی مومن ہوتے ہیں اور دشمن اہل بیت ہوتے ہیں. تو خیر, خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو جن رہتے تھے, ان کی شرارتیں, ان کی مخالفت, ان کا دین کے خلاف جانا, عذاب خدا آیا. صرف اگر کوئی نیک اور مقدس تھا تو وہ شیطان ہر آدمی جانتا ہے. یہ تو میں 2 منٹ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں, لیکن یہ اس کے بعد کا جملہ. تو جب اللہ نے عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ اس پر عذاب, ان جنوں پہ عذاب لاؤ, مگر شیطان کو بچا لو کیونکہ وہ نیک ہے, وہ مقدس ہے. اس وقت تک وہ اصول اسلام میں نہیں آیا تھا جو رسول کی شریعت میں آیا ہے. باقی انبیاء کی شریعتیں انکمپلیٹ ہیں. نعوذ باللہ, نہ ان کی شریعت کی توہین کر رہا ہوں نہ ان کی توہین کر رہا ہوں. وہ تو وہ ہے کہ آج رات کو ہم کھڑے ہو کے کہیں گے السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ, وارث نوح نبی اللہ, وارث ابراہیم خلیل اللہ, وارث موسیٰ کلیم اللہ, وارث عیسیٰ روح اللہ. ان تمام انبیاء کا وارث ہے آقا حسین. تو انبیاء کی عظمت ہے, لیکن شریعت جو دی اللہ نے وہ مکمل تو رسول کو دی. تو اس زمانے میں وہ اصول نہیں تھا جو آج ہے. آج کیا اصول کہ خود نیکی کر رہے ہو لیکن امر بالمعروف نہیں کر رہے تو قیامت میں اجر ملے گا, دنیا میں وہی عذاب ملے گا جو گناہ گار کا عذاب ہے. پڑھی جاتی ہے یہ روایت اصول کافی کی اور چوتھے امام کی اور کئی معصومین کی کہ اللہ نے بھیجا فرشتوں کو کہ فلاں قوم پہ عذاب لاؤ. انہوں نے دیکھا ایک بہت نیک انسان ہے, وہاں عبادت کر رہا ہے, کہا اس پر بھی عذاب لانا ہے, کہا اس پہ بھی لانا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں, چپ بیٹھ. الساکت عن الحق کالشیطان الاخرس, مولا کا فرمان. حق کی مخالفت ہو پھر بھی آدمی چپ بیٹھے تو وہ گونگا شیطان. مگر دوسری جانب اسلام میں تقیہ بھی ہے کہ عام حق تو چھوڑیں, جو مکمل حق ہے اس کی بھی مخالفت ہو تو خاموش رہنا. مولانا یہ آپ کیا ہمیں گول گول جلیبی کی طرح گھما رہے ہیں کہ بولنا بھی ہے اور چپ بھی رہنا ہے, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. اسی کا نام پولیس سے رات ہے کہ نہ ذرا ادھر ہو سکتے ہیں نہ ذرا ادھر. تو سہارا کون دے گا؟ سہارا دے گا تقلید کا انسٹیٹیوشن. وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کون سی حدیث عمل والی ہے, خاموشی والی حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ بولنے والی حدیث پہ عمل کرنا ہے. اسی کا نام ہے تقلید, اور اسی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے مرجع وقت. تو خیر, حدیثیں آپ کے سامنے میں نے دونوں رکھ دی. ایک حدیث کہہ رہی ہے خاموش نہ رہو, ایک حدیث کہہ رہی ہے بول نہیں سکتے ہو. مولا کا مشہور فرمان ہے کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ مجھے برا بھلا کہو تو یہ بھی کرنا شروع کر دو. یہ بھی ایک حدیث ہے, وہ بھی ایک حدیث ہے. تو خیر, یہ تو ضمناً آج کل کے حالات میں جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے ایک آدھ جملہ میں مرجعیت کی اہمیت کو بتا دیتا ہوں. یہاں بات ہے شیطان آسمانوں پہ جا رہا, پوری قوم میں واحد نیک انسان تھا, انسان تو نہیں جن, واحد ایک اللہ کی ایک نیک مخلوق تھا. جب وہ چلا تو پورے 7 آسمانوں سے گزرا. اللہ نے گھر بھی اس کو جبرائیل کے پڑوس والا دیا. تو ہر جگہ اس نے ایک بورڈ لگا دیکھا, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ایک عام انسان بھی اگر غیرت مند ہو اور اس کے ساتھ کوئی آدمی اس کے فیور والا کام کرے گا, وہ ضرور اس کا بدلہ دے گا, یعنی ریوارڈ دے گا, اچھا بدلہ دے گا.
بے غیرت بے حیا کی بات اور ہے. وہ شمر جیسا کہ آقا حسین نے ہی اس کو قید سے رہا کروایا اور وہی آقا حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا کند خنجر چلا رہا ہے. مومن تو کبھی ایسا نہیں ہوتا. مومن چھوڑے عام انسانوں میں بھی جو غیرت مند ہے. تو خیر روایت میں ہے کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. ساری روایتیں تشریح طلب ہیں لیکن وقت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوا چلا کہ ہر نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے اور میں نے بہرحال نیکیاں تو کی تھیں اور جب یہ نیکیاں کر رہا تھا اس وقت میں ٹھیک بھی تھا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ عالم اسلام میں 1200 نہیں 1300 نہیں 1400 سال سے زیر بحث ہے کہ ایک ساری زندگی نیکی کرنے والا جو ہے بعد میں اگر بدل جائے تو اس کی نیکیوں کا اسٹیٹس کیا ہوگا. لیکن بہرحال اگر اس وقت, اور یہ بہت بڑا مسئلہ اسے معمولی نہ سمجھیے, ابو الحسن شلغمانی ابو الخطاب ایک نام ہے راویوں کا. کون راوی؟ عام راوی نہیں ہے, امام کے شاگرد ہیں. عام شاگرد نہیں ہے, بڑے قابل احترام شاگرد ہیں جن کے لیے امام نے کہا ان سے علم لو. امام کی زندگی ہی میں گمراہ ہو گئے. تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا کہ امام نے منع کر دیا, اب یہ گمراہ ہو گیا. لیکن مولا جب تک یہ گمراہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک کی جو اس کی حدیثیں ہیں, خاص طور پر ابو الحسن شلغمانی, یہ امام زمانہ کے نائبین کے دور میں تھا. حسین ابن رو کے ساتھی تھے, حسین ابن رو, اور اتنی خدمت کی تھی اس زمانے میں. کتاب لکھنا, انہوں نے اتنی کتابیں لکھی تھی کہ ہر شیعہ کے گھر میں کتاب تھی. جب یہ گمراہ ہو گئے کہ امام نے ان کو کیوں بنایا نائب, مجھے کیوں نہیں بنایا, تو پھر امام نے کہا خبردار اس آدمی سے ہوشیار رہنا, آج سے اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا. لیکن مولا جو کتابیں یہ پہلے لکھ چکے ہیں, ہمارے گھر میں ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, اس میں واجبات کا بیان ہے, اس میں حرام کا بیان ہے, اس میں ساری وہ چیزیں. بلکہ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک مشہور کتاب ہے فقہ الرضا, وہ 8ویں امام کی کتاب کوئی تھوڑی ہے, وہ تو ان کی کتاب ہے ابو الحسن شلغمانی. جیسے اس امام بارگاہ کا نام امام بارگاہ علی رضا ہے تو اس کا مطلب یہ کو تھوڑی ہے کہ اس کو 8ویں امام نے بنایا ہے. برکت کے لیے نام کتابوں کے بھی رکھے جاتے ہیں معصوم پر, اولاد کے بھی رکھے جاتے ہیں, عمارتوں کے بھی اور امام باڑوں کے بھی. خیر, امام نے کہا خبردار اب اس آدمی کی کوئی بات نہ سننا, گمراہ ہو گیا ہے. لیکن مولا جو کتابیں ہمارے گھر میں ہیں جس میں وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ, آج کا زمانہ نہیں ہے ایک عالم کی کتاب غلط ہو گئی تو دوسرے کی کتاب لے لو, اس وقت کتاب ملتی نہیں تھی. امام نے کہا جس دن گمراہ ہوا ہے اس سے پہلے تک یہ بالکل ٹھیک تھا. تو اب یہ مسئلہ شیطان کی عبادتیں, جس دن شیطان نے سجدے سے انکار کیا اس سے پہلے کی عبادتیں تو اس نے خلوص سے کی تھیں, ذہن میں رکھیے گا. تو جب اللہ نے اس کو نکالا فخرج من انک رجیم, نکل یہاں سے, تو وہ جو اس کو یاد آ گیا کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ ہر نیکی کا اجر تو ملتا ہے, نیکیاں تو میں نے اتنی کی, اب مجھے جنت تو مل نہیں سکتی ہے, جنت کی شرط تو ایمان و تقوی کا. خدا بندہ وہ جو نیکیاں تھی اس کے بدلے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں. رزق کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ, زندگی کا مسئلہ, لمبی زندگی, بلکہ وہ تو قیامت تک کی زندگی مانگ رہا تھا. خدا نے کہا نہیں قیامت تک کی تو نہیں ملے گی, اس سے کچھ پہلے وقت معلوم تک قیامت. تو خلاصہ یہ کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, ہر ایک کو اجر دیتا ہے. لیکن ایک گروہ ایسا ہے جسے اللہ بغیر حساب کے اجر دیتا. کام آپ نے کیا ہے مثلا 100 درہم والا, آپ کو اتنا بھر بھر کے اجر دیا جائے گا کہ 100 درہم کا کام ہے, آپ گن ہی نہیں سکیں گے. ملین بھی چھوٹا عدد ہے, بلین بھی چھوٹا عدد ہے, ٹریلین بھی چھوٹا عدد ہے. یہاں پہ جا کے تو میری گنتی بھی جواب دے گئی, اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ گروہ ہے صبر کرنے والوں کا. باقی ہر ایک کا اجر جیسے آپ نے نیکی کی وہ اللہ نے اجر دیا, بہت خوش ہو گیا ڈبل کر دیا, بہت خوش ہوا 10 گنا کر دیا. وہی نماز موسیٰ کے دور میں پڑھی کسی مومن نے, ایک نماز پہ 1 کا ثواب ملا, وہی امت رسول کے کسی مومن نے پڑھی 1 پہ 10 کا ثواب ملا. مگر ہے ایک حساب کتاب سے نا. صدقے کا 1 درہم آپ نے دیا ہے, آپ کو 10 درہم مل گئے. لیکن یہ صدقہ اگر مثلا والدین کو دیا گیا تو 70 ثواب مل گئے. یاد رکھیے یہ مسئلہ ہے, والدین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے, اور اگر کسی عالم کو دیا تو 700 ثواب مل گئے. مگر ایک حساب ہے. صرف صبر کرنے والے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اجرہم بغیر حساب, ان کو ہم کو حساب کتاب کر کے اجر نہیں دیتے. صبر کیا بس لیے جاؤ اجر ملتا جائے گا. نہ ہمیں گننے کی ضرورت ہے نہ تمہیں گننے کی ضرورت. یہ صبر کرنے والے, یہ وہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے جو کل ابھی میں اس پہ تو پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں.
لیکن آج کا موضوع بہت اہم ہے. شروع مجلس میں بھی اعلان کیا کہ اب جلدی جلدی بات کو مکمل کرنا، صبر کرنے. اس میں خاص طور سب سے بڑا ثواب یہ کہ میدان قیامت سے آپ اڑ کے گزریں گے. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا کل تو ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا. کیوں جھگڑا ہو گیا؟ بیوی کہہ رہی تھی میں اڑ کے جاؤں گی، شوہر کہہ رہا تھا میں اڑ کے جاؤں گا. اب جو ایک وقت اگر دونوں اڑ کے جا رہے ہوں گے نا تو پلین کا کریش بھی کبھی ہوتا تھا پہلے زمانے میں. جہاز ٹکرا جاتے تھے، دونوں ٹکرا جائیں گے، دھڑ سے نیچے نہ گر جائیں، خیال کیجئے گا. خیر، تو اب آئیے اصل بات کے اوپر کہ یہ جو فائدہ بتایا گیا صبر کرنے والوں کا، اور اس میں روایتوں میں ہے کہ سب سے زیادہ صبر وہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر کیا جاتا. میں دشمنان اہل بیت کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کے علاوہ کسی ظالم کے مقابلے میں صبر کرنا جو باہر ہے، جو کھلا دشمن ہے، وہ آسان ہے. لیکن اگر بیوی گھر میں ہے اور ہر وقت پریشان کر رہی، وہ تیر و تلوار نہیں چلا رہی مگر اپنی زبان. شوہر اگر گھر میں ہے اور وہ تھپڑ اور مکہ و لاتے نہیں مان رہا ہے لیکن اپنی بد اخلاقی، یہ بہت بڑا صبر ہے، اس کا بڑا درجہ ہے. میں ایک جملہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ بغیر گزارا بھی نہیں. یہ جو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے، اللہ نے اس کا یہ امتحان بھی لیا تھا. گھر کے اندر سے مخالفت، یہ بھی جو سارے امتحان لیے گئے اس میں یہ بھی ایک امتحان شامل تھا. اور اس کے بعد پھر وہ حدیث سنی کہ آخر یہ جو صبر کریں گے ہم، جو اس کا فائدہ بھی بتا کر ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ روایت یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر آدمی پریشان ہوگا. آپ کو یاد دلا دوں، صرف یاد، موضوع پہ نہیں جا رہا ہوں، کہ آج کی رات بھی شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے. شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات ہے. شب جمعہ دعا کرنے کی رات ہے. کچھ تفصیل پچھلی دفعہ آ گئی تھی، آج تفصیل نہیں آ رہی. اور موت کو یاد کرنے کی رات ہے اس کے حوالے سے. تو اب میدان قیامت کوئی چھوٹے دن کا نام نہیں. ہمارے اس کو اتنا معمولی لیا جاتا. عمر ابن مادی کرب، عرب کا مانا ہوا پہلوان. ہمارے ہاں خالی عمر ابن عبدود کی بات ہے کیونکہ وہ تلوار اٹھا کے اسلام کے خلاف آیا. یہ عمر ابن مادی کرب بھی اس کے بعد والی لسٹ میں آتا. عرب کا مانا ہوا پہلوان. تلوار اس کی بہت مشہور تھی. اس کی تلوار کا نام تھا سمسام. جیسے آپ ذوالفقار جانتے ہیں کہ ایک تلوار کا نام ہے سمسام. اور جب تلوار چلاتا تھا تو ایک وار میں اونٹ کی چاروں ٹانگیں کاٹ کے پھینک دیتا ہے، جو اتنا آسان کام نہیں ہے. سننا بہت آسان ہے. یہ اس کے لیے بطور مثال کہا جاتا تھا، یعنی یہ کرتا بھی یہ تھا لیکن بطور کہ اتنا طاقتور ہے. حتیٰ ایک حکمران نے، نام نہیں لینا چاہتا، ایک حکمران نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اپنی تلوار مجھے تحفتاً دے دو، مجھے تو یہ تلوار چاہیے. اس نے دے دی. انہوں نے تلوار اٹھا کے اونٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تلوار ہی نہیں اٹھی. انہوں نے اس سے کمپلین کی، بھئی آپ کوئی مشینری لے کر آئے، مثلا ایک موبائل فون خرید کے لائے، آپ کے گھر میں آیا وہ چل ہی نہیں رہا. آپ کمپلین کریں گے نا، کمپلین کی جا کے کہ کیا تلوار تم نے دی ہے، یہ تو مثلا ایک مرغی کو بھی نہیں کاٹ پا رہی. کہا کہ میں نے تلوار دی ہے، وہ ہاتھ نہیں دی ہے جو تلوار چلانے والے ہیں. کمال تلوار کا کم ہوتا ہے، ہاتھوں کا زیادہ ہوتا ہے. یہ عمر ابن مادی کرب کیسے مسلمان ہوا؟ اس کے اسلام کا واقعہ خاص طور پہ لوگ یعنی مورخین الگ سے لکھتے ہیں. 2 لائنوں کا واقعہ ہے لیکن ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک بار پیغمبر سے ملاقات کے لیے آیا، کیونکہ پیغمبر مدینے میں خالی رسول بن کے نہیں ہیں، حکمران بھی ہیں، گورنمنٹ بھی چلا رہے ہیں. جو کافر بھی ہیں مدینے والے، ان کو پیغمبر کے پاس آنا پڑتا ہے جب کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام. تو پیغمبر نے اس سے کہا اسلام قبول کر لے. کہا کہ میں اسلام قبول کیوں کروں؟ کہا تو قیامت کے ڈر اور خوف سے بچ جائے گا. کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا ورتا. جو آج بہت سے مومنین کا مزاج یہی ہے، چاہے زبان سے نہ کہتے ہوں، ڈر لگتا ہے کسی کو قیامت سے. کہا میں کسی قیامت سے نہیں ڈرتا، میرے پاس خوف نہیں ہے، میں عرب کا سب سے بڑا پہلوان. کیونکہ عمر ابن عبدود کے مارے جانے کے بعد تو یہ سب سے بڑا تھا. یہ واقعہ ہے جنگ تبوک کے موقع کا. خندق کی لڑائی یہ 5 ہجری میں، واقعہ ہے 9 ہجری کا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. کیا چیز ہوتی ہے قیامت؟ پیغمبر نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ کیا چیز ہوتی ہے قیامت.
ایسا اس کے بدن پہ لرزہ تاری ہوا اور آنکھوں میں آنسو آئے گا، بے اختیار کہنے لگا میں مسلمان ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا اپنے آپ کو بہادر سمجھنے والا. خالی قیامت کا بیان، تو ہم تو اس سے بھی زیادہ بہادر ہو گئے نا، کہ ہم تو بیان سن کے بھی کوئی اثر نہیں لیتے. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے، یہ اب تک کے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے، ترجمے کی اب ضرورت ہے اس منزل پر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں. دیکھیے ہر جگہ آتا ہے اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو. حتیٰ جو پہلے دن میں نے آیت تلاوت کی تھی اور 3 دن تلاوت کرتا رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنوں تقوی اختیار کرو. یہاں مومنوں کی بات نہیں، ایھا الناس، یا ایھا الناس سورہ حج کی پہلی آیت ہے، پہلی سورہ حج. اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کے موقع پہ ایک زلزلہ زمین میں آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، تو قیامت کے موقع پہ جو زلزلہ آئے گا وہ ایک عظیم مرحلہ ہوگا. کل گزرا ذالک الفوز العظیم، ہر مومن کو عظیم کامیابی چاہیے، اور اسی میں نے کہا خدا کون ہے؟ سبحان ربی العظیم. جو لفظ عظیم اللہ کی خاصیت ہے، جو مومن کے لیے کہا عظیم کامیابی، وہ قیامت کے لیے کہا قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے. کیا اس میں عظمت؟ یوم ترونھا کل مرضعۃ، اور پھر آگے کل ذات حمل، یوم تذہل کل مرضعۃ. وہ ایسا دن ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، رضاعت دودھ پلانے والی، تذہل بھول جائے گی، اما ارضعت اس بچے کو جسے دودھ پلا رہی. مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی. وتضع ذات حمل حملھا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے. نعوذ باللہ، حدیث کی اہمیت نہیں کم کر رہا ہوں، لیکن حدیث میں ایک امکان ہوتا کہ پیغام تو امام کا ہے، الفاظ شاید راوی کے ہوں، اسی کو حدیث کہتے ہیں. یہاں تو قرآن کی آیت ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، الفاظ اللہ کے ہیں. تذہلو بھول جائے گی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، وتضع کل ذات حمل، اور گر جائیں گے حمل، ذات حمل کے جو حاملہ عورتیں ہیں، پریگننٹ. اور ترناس، ایسا نہیں ہے خالی عورتوں کی، تو ایک ایکسٹریم کیفیت ہے کہ ماں اپنی اولاد کو بھول جائے، ورنہ ماں تو جہنم کی آگ میں بھی جل رہی ہو تو اولاد کو یاد کرتی، مگر ایسا امتحان کہ ماں اپنی اولاد کو بھول گئی. اور پھر کہا وَتَرَى النَّاسَ بِسُكَارَىٰ، تمام انسان تمہیں نشے میں نظر آئیں گے. سکارا، نشہ، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہیں، لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا اتنا سخت عذاب قیامت کے دن ہے کہ خالی عذاب، ابھی عذاب آیا نہیں، عذاب تو آئے گا حساب کتاب کے بعد، ابھی تو خالی عذاب دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، لیکن ایسا کہ آنکھیں پھٹی رہ گئی. نشے والے انسان کی کیا کیفیت ہے؟ آنکھیں پھٹی رہ گئی، کہتا کچھ ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے، قدم کہیں رکھتا ہے، قدم کہیں اور پہنچتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے. یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے قیامت کا. اور پھر پیغمبر کی حدیث آئی، مگر پیغمبر کی حدیث، مگر کہا کہ جب اتنا سخت مرحلہ، اب یہ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، یعنی آیتیں تو 2 ہو گئی سورہ حج کی، لیکن ایک سلسلہ، ورنہ 30واں پارہ بھرا پڑا. قیامت کا تذکرہ، قیامت کا عذاب کے ساتھ، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف. عمر ابن مادی کرب جیسے پہلوان کو پگھلا دیا اس خوف نے. مگر پیغمبر نے کہا 3 عورتیں ایسی جو روز قیامت میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائیں گی، پورا میدان قیامت میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی، پلے صراط سے میری بیٹی کے ساتھ گزریں گی، جنت میں میری بیٹی کے ساتھ داخل ہوں گی. اب آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں خاتون جنت سیدہ نساء عالمین رسول کی بیٹی تمام امت کی، تمام امت کے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والی فاطمہ ہوگی، وہاں کوئی عذاب قریب پھٹک بھی سکے گا؟ بلکہ میرے اعتبار سے تو عذاب اور فاطمہ کا لفظ ہی توہین سیدہ، مگر صرف اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ 3 عورتیں ایسی ہیں، اور اس میں پہلی عورت، صرف پہلی عورت، صرف پہلی عورت بتانا، کیونکہ آج کل یہ حدیث دوبارہ پڑھی جانے لگی ہے. میں تو 45 سال پہلے پڑھا کے فارغ ہو چکا ہوں. کہا پہلی عورت صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر، بدتمیزی پر صبر کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی. یہ جو ہے نا کہ اجر ملے گا بغیر حساب. اب جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بھی اس سے ملائیے کہ اللہ ایک طرف ہمیں سارا اجر دے دے،
اور دوسری جانب کہے یا یہ اجر لے لو یا جنت میں معصوم کا پڑوس لے لو. ہم کہیں گے نہیں چاہیے ہمیں وہ اجر، نہ کوثر، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ وہ سونے چاندی کے محل، نہ وہ دودھ اور شہد کی نہریں. ہمیں تو امام معصوم کی زیارت چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور واقعا دل میں خلوص کے ساتھ یہ خیال بھی ہے. تو اے خاتون جو تو گھبرا رہی ہے کہ میرا شوہر بہت بدتمیز ہے، بہت بد زبان ہے، بہت روڈ ہے، ذرا سی بات کے اوپر کبھی برتن توڑ دیتا ہے، کبھی میرا سر توڑ دیتا ہے. اب یہ کہ مختلف علاقوں کے مومنین مجمع میں جمع ہوتے ہیں تو تجھے پتہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے اجر و ثواب کیا مل رہا. اور ثواب اور اجر اپنی جگہ کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے کہ جس قیامت کے میدان نے حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، عمر ابن مادی کرب جیسا پہلوان خوف سے پگھل کے پانی بن گیا. اس قیامت کے میدان میں تو شہزادی کونین کے ساتھ ہے. اس سے بڑی تجھے اور فضیلت کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں تو 70 جانیں بھی اگر انسان قربان کرے تو کم ہے. یہ ایک 50 سال کی زندگی گزار لیجئے اپنے شوہر کے ساتھ. اور یہاں پہ وہ والی حدیث آ جاتی ہے جسے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ تو نہیں، یہ تو ذرا خطابت کا جملہ بن گیا، اکثر پڑھتا ہوں، نہیں پڑھوں گا کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی. اور وہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کی سند جو ہے نا، جو راوی اچھا ہمارے ہاں حدیثوں میں ایک اصول یہ، اور یہ دنیا کے تمام علم رکھنے والے اور عقل رکھنے والے، علم بھی چھوڑیے عقل، ان کے پاس ایک اصول ہے. یہ جو حدیث ہمارے علماء جیسے محمد ابن یعقوب کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق نے جو حدیثیں نقل کی ہے نا، وہ کسی کتاب سے نہیں، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، استاد نے اپنے استاد سے سنا. ایک سلسلہ ہوتا ہے سننے کا، تو جتنے کم آدمی بیچ میں ہوں گے اتنا خبر اتھینٹک ہو جاتی ہے. دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ آپ ڈائریکٹ مثلا کسی بہت ہی اہم ٹی وی چینل یا میڈیا سے جس کی ایک ریپوٹیشن ہو، ڈائریکٹ آپ سنیں اور وایا سنیں. ایک صاحب کہیں کہ میرے بھائی نے یہ کہا تھا کہ ان کے دوست نے یہ بتایا تھا کہ ان کے والد نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے فلاں ٹی وی چینل یا ریڈیو پہ یہ خبر سنی. 5 آدمی بیچ میں آ گئے نا، ہر جگہ کچھ الفاظ کی تبدیلی ہوتی. اور اگر آپ نے ڈائریکٹ سنا یا صرف ایک بیچ میں آدمی، تو محدث اور امام کے بیچ میں جتنے کم راوی ہوں گے اتنی حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب یہ حدیث جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ، ورنہ اصل تو 8ویں امام کی شہادت پہ یہ حدیث مجھے پڑھنا تھی، میرا موضوع ہی ایسا تھا کہ اس میں یہ حدیث بالکل مناسب تھی، لیکن اب وقت نہیں رہا تو اشارہ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ حدیث شیخ صدوق نے سنی اپنے استاد سے، انہوں نے سنی اپنے استاد سے، انہوں نے سنی اپنے استاد سے. بس 3 آدمی ہیں بیچ میں. بلکہ بیچ کے راوی کم کرنے کے لیے ہمارے علماء لمبے سفر طے کرتے تھے، بہت لمبے سفر طے کرتے تھے. مثلا یہ عالم، ایک عالم ہے، اب ہیں واقعات ہیں، حتیٰ ہندوستان تک کے واقعات ہیں کہ اس نے اپنے استاد سے ایک حدیث سنی، استاد نے کہا مثلا کہ میں نے آغا محسن حکیم سے یہ حدیث سنی. اب یہ عالم ایک راوی کم ہو جائے، میرا استاد ڈائریکٹ چلا جائے گا نجف اور آغا محسن حکیم سے وہی حدیث سنے گا. پہلے 2 راوی تھے، اب ایک رہ گیا. راوی کم کرنا تاکہ حدیث اتھینٹک ہوتی چلی جائے، یہ ایک بہت اہم علمی اور دلچسپ موضوع. صرف 3 راوی، یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، صرف 3 راوی. تو تیسرا راوی کہتا ہے میں نے یہ حدیث سنی شاہ عبد العظیم سے. یہ چوتھے راوی بن گئے، لیکن شاہ عبد العظیم تہران کی زیارتوں میں اتھینٹک زیارت تو صرف شاہ عبد العظیم کی ہے. وہ جو کوہ شہر بانو ہے، اب تو ہر ایک کو پتہ چل گیا وہ نسبت ہے، لیکن جناب شہر بانو کا روضہ وہاں نہیں. جب آپ مشہد اور قم کی زیارت کو جاتے ہیں تو یوجولی تہران بھی آپ جاتے ہیں اور صرف شاہ عبد العظیم کی زیارت کے لیے. تو آپ شاہ عبد العظیم بہت اہم ایک امام زادے ہیں، اسی امام کی اولاد سے ہیں جس امام کی کسی اولاد کو آج کل لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ مرمرا گئی کہ کیا ہوا ہے، وہ بحث چھوڑیے. امام حسن کی اولاد میں شاہ عبد العظیم، بلکہ اس پورے علاقے کا نام ہی شاہ عبد العظیم ہے. جو پہلے کتابوں میں نظر آئے گا کہ تہران جاؤ تو باہر جا کے اس گاؤں کی بھی زیارت کرو، اب یہ تہران کا، یہ شاہ عبد العظیم 9ویں امام کے صحابی ہیں. یعنی امام 9ویں امام حسین کی اولاد میں چل رہا ہے سلسلہ امامت، اور شاہ عبد العظیم امام حسن کی اولاد میں.
اور صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا نویں امام کو. 3 راوی تھے شیخ صدوق اور شاہ عبد العظیم کے بیچ میں. شاہ عبد العظیم ایک ایسے امام زادے ہیں جن کی خصوصی اہمیت ہے. اس مجمع میں جتنے سادات کرام بیٹھے ہیں یہ سب امام زادے، مگر بعض امام زادے جناب عباس، جناب زینب، جناب علی اکبر، معصوم قوم خصوصی اہمیت ہے. یعنی اس مجمع میں بیٹھا ہوا سید بھی کہے گا کہ مولانا مجھے ان سے نہ ملائیے. تو شاہ عبد العظیم بھی ایسے ہی ہے، یعنی اتنی فضیلت. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نویں امام سے سنا، نویں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بابا 8ویں سے سنا، اور سلسلہ وہی چلا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بابا 7ویں سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 6 سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 5ویں سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا 4 سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا. عموماً جب یہ سلسلہ چلتا ہے نا، حسین تک آتا، امام حسین تک، نعوذ باللہ توہین کا انداز نہ ہو، جب امام حسین تک آتا ہے تو پھر سیدھا رسول پہ جاتا کہ امام حسین نے کہا میں نے اپنے جد سے سنا. یہ حدیث میں ایسا نہیں. امام حسین نے کہا میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا. کیوں یہاں مولا کا نام آیا؟ سنیے. اب یہ دیکھیے حدیث کتنی اہم بنی، اور راوی کتنے کم ہیں. ہم تک پہنچانے والا شاہ عبد العظیم، انہوں نے سنا 9 سے. اور پھر سلسلہ کہ مولا کہتے ہیں کہ ایک دن میں فاطمہ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اب یہاں پر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں شہزادی تو مجھے کہنا لازم تھا، میں فاطمہ کے ساتھ رسول کی خدمت میں گیا. کون سا بہت دور کا فاصلہ ہے، دیوار ملا ہوا حجرہ ہے. دیکھا اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں. میں نے سارے راوی بھی اسی لیے پڑھ دیے، ورنہ عام طور پہ میرا اسٹائل نہیں. رو رہے ہیں، اور ایسا رو رہے ہیں. عام بیٹی اپنے باپ کو روتا دیکھے، کہاں فاطمہ جیسی بیٹی اپنے باپ کو روتا دیکھے تڑپ کے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ واقعہ مدینے کا ہے، کیونکہ علی اور فاطمہ کی شادی مدینے میں ہوئی ہے، مکے میں نہیں. مدینے کا واقعہ. پیغمبر نے معراج کا ذکر کیا جو مکے کا واقعہ. کہا کہ مجھے معراج کا وہ منظر یاد آ رہا. اس طرح پیغمبر یاد کر رہے ہیں کہ رو رہے ہیں گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے. بابا وہ کیا منظر یاد آ رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی امت کی 11 عورتوں پر سخت ترین عذاب دیکھا ہے، اس لیے رو رہا ہوں. اچھا، جب اس قسم کی کوئی حدیث آتی ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی منافق ہوگی عورت. منافق عورت کے عذاب پر اللہ کا رسول یہ کہہ کے نہیں روئے گا کہ میں اپنی امت کی عورتوں پہ رو رہا ہوں. خیر اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن ٹائم بھی نہیں ہے، میں تو حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. 11 عورتیں. شہزادی نے تڑپ کے کہا وہ کون سی 11 عورتیں ہیں؟ تو 1-2 باتیں سن لیجیے جو میرے موضوع سے متعلق ہیں، ورنہ میں پوری 11 عورتوں کی تفصیل بتاتا. یہ حدیث بہت پڑھی جاتی، بلکہ اب تو خواتین ذاکرہ بھی یہ حدیث بہت پڑھتی. اس لیے یہ سوال تو کوئی نہیں کرے گا کہ مولانا پوری حدیث پڑھ دیں، بلکہ لوگ دل میں کہہ رہے ہوں گے جلدی سے آگے بڑھ جائیے، تو بہت ہمارا سنا ہوا واقعہ ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے دیکھا رأیت امرأة معلقة بلسانها ورأيت امرأة معلقة بشعرها ورأيت امرأة راسها كراس الخنزير وبدنها كالبدن الحمار. کہا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے اس کے بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا تھا، اور ایک ایسی عورت کو دیکھا جس سے اس کی زبان میں سوراخ کر کے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا. اور اس میں جملہ تھا وَيُصَبُّ الْحَمِيمُ فِي حَلَقِهَا. اور حمیم، آج بھی سورہ واقعہ آپ میں جو تلاوت کر کے آئے ہوں گے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی وہ ان کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی. اور میں نے اس عورت کو دیکھا کہ جس کا سر خنزیر کا تھا اور بدن حمار گدھے کا تھا. تو اب پوری 11 عورتیں ہیں، میں نے تو 3 بھی بہت جلدی جلدی پڑھی. گھڑی کی سوئیاں، یہاں کے حالات، شب جمعہ، ماتم کرنے والے زیادہ ماتم کرنا چاہتے ہیں. خلاصہ شہزادی نے گھبرا کے کہا یا بتا یا حبیبی و قرۃ عینی. شہزادی کے جملے، اے میرے پیارے بابا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آخر ان عورتوں پہ یہ عذاب کیوں آئے؟ تو اب بغیر حدیث سنے ہوئے پہلی 2 چیزیں تو آپ سمجھ گئے. کہا کہ پہلی عورت جس کو اس کے بالوں سے لٹکایا گیا، یہ اپنے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی، چاہے وہ نامحرم اس کو شاپنگ مال میں ملے
اور چاہے وہ نامحرم اس کے گھر میں دیور کی شکل میں ہو، بہرحال نامحرم ہے۔ تو جو اپنے بال نہیں چھپاتی ہے، جو بے حجاب عورت ہے، اور دوسری عورت جسے اس کی زبان میں سوراخ کر کے لٹکایا گیا ہے اور حلق میں حمیم جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا، سبا یسبو ٹپکایا جا رہا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں بعض امتحان امامت اور رسالت کے بھی اللہ نے لیے۔ اور تیسری عورت جس کا سر خنزیر جیسا ہے، کل مرغی خنزیر بنی تھی، آج عورت۔ نہ کل میں نے کسی کو خنزیر بنایا، نہ آج، وہ بھی رسول اللہ کی حدیث تھی، یہ بھی رسول اللہ کی حدیث۔ کہا یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کی شوقین ہے اور حسد کرنے والی ہے۔ عورتوں میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ آفیسز میں کام کرنے والوں کو پتا ہے کہ حسد کی وجہ سے کیسے کیسے ایک دوسرے کے راستے کو کاٹا جاتا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور وہ عورت ہے یہ جو جھوٹ بہت بولتی۔ اچھا 4 لفظ ہیں، اچھا یہ 2 الگ عذاب میں نے ملا دیے، کہ یہ اور اس کے بعد امراتن صورتہا کا صورت الکلب، اسے کتے کی شکل میں بھیجا گیا ہے میدان قیامت میں۔ یہ ابھی تو قیامت بھی نہیں ہے، شب معراج۔ ایک خنزیر میں تو خالی سر خنزیر کا ہے، جسم گدھے کا، اور یہاں تو پوری عورت وہ کتے کی شکل میں۔ کبھی کبھار، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کوئی صاحب ٹویٹر پر ایسی تصویریں بھیج دیتے ہیں کہ کسی بہت ہی مشہور شخصیت کی کتے کی شکل بنا کے، کوئی فوٹو شاپ ہوتی ہے، کوئی بچے بتائیں گے۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں، کوئی فوٹو شاپ نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ 4 خاصیتیں: گانے بجانے کی شوقین، حسد کرنے والیاں ہیں، چغلی کھانے والیاں اور جھوٹ بولنے والیاں۔ کیونکہ جب آدمی کسی کی غیبت شروع کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سننے والوں کو اتنا مزہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کے اندر وہ جھوٹی باتیں بھی ملاتا ہے۔ جب تک کہ نمک مرچ نہ ڈالا جائے، ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگوں کو کسی چیز کا ذائقہ نہیں آتا۔ غیبت ہوتی ہے آپ نے سچا عیب کسی کا بتایا، اور پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو نے اتنی توجہ سے نہیں سنا، تو پھر جھوٹ۔ اسی لیے غیبت کی جو گناہ ہے، امام نے تفصیل بتائی کہ یہ ماں ہے بہت سارے گناہوں کی، جن میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بڑھا دینا۔ وہ صرف نامحرم کے سامنے بے حجاب جاتی ہے، انہوں نے بڑھا دیا، وہ نامحرم سے ہاتھ بھی ملاتی ہے مثلا۔ تو خلاصہ یہ پیغمبر نے دیکھا، روئے، اور اس طرح روئے کہ جب یہ روایت ختم ہوئی تو شہزادی بھی رونے لگی۔ تو اب مجھے اس میں باقی باتوں کو تو موضوع نہیں بنانا تھا، وہ تو آ گئی، ضمناً تو آ گئی بد اخلاقی اپنی زبان سے۔ اچھا بد اخلاقی بھی نہیں کہا یہاں پہ، زبان سے اذیت پہنچانا۔ کبھی بد اخلاقی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایسا زہر بھرا جملہ ہوتا کہ ہماری پرانے زمانے کی بوڑھی عورتیں کہتی تھی، جب زبان کھولتی ہو زہر ہی نکلتا ہے تمہاری زبان سے، مثلا ہوتی ہیں کچھ عورتیں۔ لیکن یہ بات آدھی، یہ بات آدھی۔ اب تک کی ساری بات جو تھی وہ شروع کا تو موضوع شیطان، قیامت، وہ تو سب کے لیے۔ اس کے بعد پھر یہ تذکرہ ہوا کون سی عورت شہزادی کے ساتھ جائے گی، شوہر بس زبان ہے وہ صبر کر رہی، اور کون سی عورت اپنی زبان سے اس طرح باندھ کے لٹکائی جائے گی کہ رسول اللہ رو دی۔ اور روایت بھی شاہ عبد العظیم حسنی نے 9ویں امام سے، اور 9ویں نے 8ویں سے، اور 8ویں نے آخر میں مولا سے نقل کی ہے، جو مولا آنکھ سے دیکھ کے آئے۔ وہ عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کے دل کو تکلیف پہنچاتی۔ اب آئیے یہاں رک کر ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ دوں۔ وہ پورا ایک واقعہ پڑھنا تھا لیکن آج ممکن نہیں رہا۔ آج شب جمعہ، پھر یاد دلا دوں، موت، قبر، برزخ، عذاب، جو گزر گئے ان کی موت یاد کرنا، ہم جب جائیں گے ہم پہ کیا گزرے گی۔ خیر یہ سارے مرحلے چھوڑ دیجئے۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ جبرائیل جب میرے پاس آتے تھے، ایک بار آئیں، بار بار آئیں، بار بار آئیں، بار بار آئیں، جب میرے پاس آتے تھے 4 باتوں کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ 4 باتیں شریعت کا حصہ بننے والی۔ اس میں پہلی 3 باتیں بہت مشہور ہیں، آپ نے بہت سنی ہوں گی۔ جبرائیل جب میرے پاس آتے مسواک کرنے کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ مسواک بھی اسلام میں واجب ہونے والی ہے۔
اسلام کا ہائیجینک پہلو بھی بہت اہم ہے. مجھے کل میں نے 3 حدیثیں پڑھی تھی مرغی کے بارے میں, اسی کے سیکوینس میں آگے ایک حدیث آتی ہے, ہفتے میں 3 دن سے زیادہ مچھلی نہ کھانا. اور آج کل آپ جا کے دیکھیے, ہم تو ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ, ہمیں تو یہی ڈاکٹر کہتے ہیں ریڈ میٹ مت کھائیے, وائٹ میٹ کھائیے, مچھلی بیچ رہی ہے لیکن ہفتے میں 3 دن. اب یہ بالکل الگ موضوع پہ میں نے چھلانگ لگائی, واپس آتا ہوں. تو یہ اسلام کا یہ والا پہلو بھی بہت اہم ہے, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس حدیث کے آخری ٹکڑے کی. جب آتے ہیں نماز شب کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی 6ٹھی فرض نماز بننے والی ہے میری امت پر. رسول خدا پہ تو نماز شب فرض ہے, وہ روزانہ 5 نہیں 6 نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ہم لوگ اتنی تاکید کہ لگتا ہے فجر کی طرح سے یہ بھی فرض ہونے والی. پڑوسی کے حق کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ حکم آنے والا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی میراث میں جس طرح اس کے اولاد کا حق ہے اس طرح اس کے پڑوسی کا بھی حق ہے. اتنی تاکید کہ اپنی جائیداد میں سے, اپنے بینک بیلنس میں سے پڑوسی کو بھی دو گے, اتنی تاکید. اور جب آتے ہیں بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آیت آنے والی ہے جو والدین ماں کے لیے اور باپ کے لیے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, کہ بیوی کے سامنے اف کرنا بھی جائز نہیں. اتنا احترام دو جو ماں کو دیتے ہو. ماں والی آیت ہر ایک کو پتا ہے, بدتمیز سے بدتمیز لڑکوں کو دیکھا ہے ماں کے سامنے بد زبانی نہیں کرتے ہیں. اب وہ بہت چھوٹے بچے ہوں الگ بات ہے, لیکن میں اب ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ماں کا گلا گھونٹ کے مارنے والے بھی ہیں, لیکن عام طور پہ کہا کہ یہ بیوی کی خالی دنیاوی ضروریات پوری نہیں کرنا, اس کو عزت دینا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, عزت اور احترام. وہ کوئی کنیز تو ہے نہیں, اگر زبان سے لٹکائی گئی ہے شوہر کو عزت نہ دینے کی بنا پہ, تو پیغمبر کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے جبرائیل آ کے ماں کے بارے میں اتنا نہیں کہتے ہیں, کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ جہاں شریعت نہیں ہے وہاں بھی ماں کا احترام ہوتا, لیکن بیوی جو مسلمانوں میں ایک یہ مزاج پیدا ہو گیا. تو خیر اب یہ دونوں طرف کی حدیثیں ہمارے پاس, مگر اس میں خاص طور پر جو عورتوں کی حدیث تھی نا, جو باقی گناہ بتائے گئے وہ سمجھ میں آتے ہیں, لیکن ایک گناہ جھوٹ کا تھا. گانے بجانے والیاں, اب گانے کے خلاف تو اتنا پڑھا جاتا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام میں گانا حرام, اور اگر نوحہ اور قصیدوں میں ہو تو ڈبل حرام ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ ایک تو آپ نے گناہ کیا اور پھر مقدس چیزوں میں گناہ کیا. شراب حرام ہے, لیکن امام بارگاہ میں بیٹھ کے کوئی پیے یا مسجد میں تو ڈبل حرام ہے. اور ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور مصائب کی منزل پہ جلدی سے آ رہا ہوں. گرچہ چہلم بہت قریب ہے, زیادہ مصائب پڑھنے چاہیے, لیکن وقت ہاتھ سے نکل گیا. شب چہلم اور چہلم کا دن, اس میں مصائب ذرا لمبے ہوں گے, آج بھی مختصر رہیں گے, کیونکہ آج کا دن تو ایسا ہے کہ ماتمیوں کا دل چاہتا ہے کہ ہر شب جمعہ ماتم کرے, اور پھر چہلم سے پہلے کی آخری شب جمعہ. تو جلدی سے بات, گانا, حسد, چاہے حسد کرنے والے ہوں لیکن ان کو پتا ہے کہ اسلام کا یہ بدترین گناہ. چغل خوری سمجھ میں آتا ہے, جھوٹ میں مجھے ایک بات عرض کرنا تھی, کیونکہ آج کی رات شب جمعہ میں موت کے علاوہ امام کو بھی یاد کرنا. جھوٹ جیسا میں نے گانے کے لیے کہا, جان بوجھ کے کہا, وہی جھوٹ کے لیے. ہر جھوٹ حرام ہے, لیکن اگر امام پر جھوٹ باندھا جائے تو وہ ڈبل حرام ہے. ڈبل کا لفظ بھی چھوٹا, باقی جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, لیکن اللہ یا رسول یا امام پہ اگر جھوٹ باندھا جائے تو گناہ کبیرہ بھی, آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. نہ صرف یہ کہ روزے کی قضا کرنا بلکہ کفارہ بھی دینا. یہ جھوٹ جو خدا, رسول اور امام پہ باندھا جائے. اور اس جھوٹ کی اہم ترین اور بہت ہی خطرناک ڈینجرس قسم آخری زمانے میں ہوگی. وہ کیا ہے؟ جھوٹے دعوے کہ ہم امام زمانہ سے ملاقات کرتے ہیں. اس سے بڑا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں. جیسا کہ ہمارے تمام مراجع کا متفقہ ایک جملہ کہ اگر بالفرض کسی کی امام سے ملاقات ہوتی ہے وہ بتائے گا نہیں, جو بتا رہا ہے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی. اوکیشنل ایک آدھ مرتبہ کسی کی امام سے ملاقات ہو جائے وہ الگ چیز, لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے
کہ ریگولر میری امام سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ دعویٰ آغا سیستانی بھی نہیں کر سکتے. میں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ وہ نہیں کرتے، میں نے کہا وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ دعویٰ آغا کوئی نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ علامہ ہلی نہیں کر سکتے. ملاقات ہوئی ہے مگر 70 سال کی زندگی میں 4 دفعہ. اور آخری زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے نا کہ شب جمعہ امام زمانہ کے لیے بھی میسج مومنین کو دینا. تو امام زمانہ کی باقی ساری خصوصیات اپنی جگہ اور ان کے موضوع سے آپ کی دلچسپی اپنی جگہ. سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا کہ کہیں امام کے آتے وقت آپ گمراہ نہ ہو جائیں. ایسے سارے لوگوں سے اپنے تعلقات کاٹیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم امام سے ملتے ہیں یا امام ہم سے ملتے ہیں. بات ایک ہی. جو آغا سیستانی، جو آغا خوئی، جو آغا محسن حکیم، جو علامہ ہلی، جو شہید اول، جو شہید ثانی، جو علامہ مجلسی کے لیے ممکن نہیں تھا، آپ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ اور صرف تعلقات ہی نہیں کاٹیں، ان لوگوں کو جھٹلائیں. بعض گناہگاروں کے لیے امام نے کہا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بعض کے لیے کہا کہ ان سے کہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کذبو ہو. اس میں یہ لوگ بھی ہیں، کیونکہ آج کل آخری زمانے کے فتنوں میں یہ شامل ہے. یہ روایتوں میں پہلے سے آیا تھا. کئی ایسے لوگ نکلیں گے. اور کتنے عقیدت مند ہیں بھئی. عقیدت مندی تو ہے نا جو امام کے نام پر ایسے لوگوں کی بات مان لیتے. یہ عقیدت مندی نہیں چلتی ہے اسلام کے اندر جس سے آپ گمراہ ہو رہے ہیں. مولا علی کو کوئی خدا کہہ دے تو یہ عقیدت مندی نہیں ہے، یہ مولا کی ساری زندگی کے مشن کی مخالفت ہے، جس کو ہم عقیدت مندی تو نہیں مانیں گے. اسی طرح یہ والی بات بھی. لیکن اب یہی ہے نا، جو مجلس کے شروع میں کتنے لوگ تھے. بہت مختصر میں نے ایک جملہ کہا تھا. میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھی مجلس کے شروع میں. کہا تھا یہ حدیث ایک چیز بتاتی ہے، دوسری حدیث اس کے الٹ چیز بتاتی، اور اس کو میں نے سمجھایا تھا. کہا تھا یہ پل صراط ہے. آخر میں بھی سن لیجیے، یہ پل صراط ہے. یہ والے مسئلہ. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم امام سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، یعنی کون سے مطلب نہ کوئی نائب امام ہے، نہ مرجع ہیں، نہ مجتہد ہیں. وہ غلط. دوسری جانب اس سے گھبرا کے کچھ لوگ بالکل انکار کرتے ہیں کہ جی غیبت کے زمانے میں کوئی امام سے نہیں مل سکتا. یہ بھی غلط، کیونکہ ایک آدھ مرتبہ تو امام اپنے ہر نائب سے یعنی مرجع سے ملے. ایک آدھ دونوں کے بیچ میں رہنا. اور وہ جو ایک آدھ مرتبہ ملے ہیں اس میں ایک سوال کا جواب ہے. میری مجلس آج آپ نے سنی، تھوڑا سا میرا پرانا انداز آ گیا، تھوڑا سا. وہ پوری روایت پڑھتا 11 عورتوں کا تو آپ کو لگتا کہ آپ 45 سال پہلے والے مولانا آ گئے، تھوڑا سا. لیکن اس کا علاج، مشہور ترین واقعہ جو امام کی ملاقات کا ہے، مشہور ترین، ان میں سے ایک ہے حاجی علی بغدادی کا واقعہ. اور آج کل زیادہ مشہور اس لیے ہو گیا، زائرین کثیر تعداد میں ہیں، کازمین بھی جاتے ہیں. جب کازمین جاتے ہیں تو اگر وقت ہو قافلوں کے پاس، بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، وقت ہو تو وہاں یہ حاجی علی بغدادی کا واقعہ ضرور پڑھا جاتا. اور ہر وہ کتاب جو امام زمانہ کے موضوع پہ لکھی گئی ہے اس میں یہ واقعہ ہے، چاہے وہ ملاقات امام کے نام والی کتاب ہو، اور چاہے مفاتیح الجناح میں جہاں کازمین کی زیارت کا ثواب لکھا گیا. مفاتیح چلی ہے نا اس طرح سے، ایک ایک زیارت، پہلے مدینہ کی زیارت ہے، پھر نجف، پھر کربلا، اس کے بعد کازمین. اس میں یہ واقعہ، اور واقعہ تو بہت لمبا ہے، 40 منٹ کا ہے. بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے، ٹائم نہیں. حاجی علی بغدادی وہ صاحب تھے جو بغداد کے رہنے والے ہیں. شب جمعہ کازمین کی زیارت کو جاتے تھے. معصومین تو خیر ہر ایک کی زیارت ثواب ہے اپنے شہر کے قریب، لیکن ایک دن ان کو اپنے کارخانے میں کام تھا تو جمعرات کے دن میں چلے گئے کہ رات کو نہیں جا سکوں گا. جیسے آج شب جمعہ، آپ نے کہا میں 4 بجے زیارت کر کے آؤں گا. جب آ رہے تھے تو راستے میں امام مل گئے جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام ہیں. پورا واقعہ تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا آسان اس کا ریفرنس ہے، اٹھائیے مفاتیح اور کھول کے پڑھ لیجئے. تو امام مل گئے. بعد میں ان کو پتا چلا، کب؟ بعد میں جب وہ چلے گئے تب پتا چلا یہ امام تھے. تو ابھی تو نہیں پتا، لیکن بہرحال امام کی شخصیت، پرسنالٹی اتنی گریسفل اور وجیح شخصیت ہے، انہوں نے ان کو پلٹا لیا. کارخانے وارخانے کو چھوڑو، آج شب جمعہ ہے، کازمین کی زیارت کو مس نہ کرو. جب تم کازمین کے اتنا قریب ہو، لے کے چلے، واپس لے کے آئے. ان کو ضروری کام تھا لیکن لے کے آئے. تو اب یہ جب باتیں شروع ہوئیں
تو دیکھا یہ تو بہت بڑے کوئی عالم ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے ایک فلاں عالم آئے تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، ہر سال حج پہ جاتا رہے، حتیٰ اس کی موت بھی اس وقت ہو جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہو. یہ بہت اہم جملہ ہوتا ہے، جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہو. اور جیسا کہ میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا کہ مولا علی بھی آخر زمانے میں وہیں سے ظاہر ہوں گے، لیکن یہ جملہ بہت اہم ہوتا، کیونکہ صفا مروہ کا مطلب ہے کہ آپ کا حج یا عمرہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اور ابھی صرف وہ بال کاٹنا رہ گئے ہیں، آخری مرحلے میں ہیں. تفصیل میں نہیں جا رہا مسائل کی. حج میں تو آپ پہلے بال کٹواتے پھر صفا مروہ، لیکن گویا حج مکمل ہونے کے قریب اس وقت مرے. حج کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کا حج مکمل ہوتا ہے، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس وقت مر رہا. لیکن اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اس شخص نے جو بعد میں پتا چلا کہ امام ہیں، تصدیق کی، کہا یہ جو تمہارے ہاں کے عالم نے پڑھا، انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. ساری زندگی نماز، ساری زندگی روزہ، حج، اور وہ والا حج جس میں سارے گناہ معاف ہو کے ابھی وہ خانہ کعبہ کے صحن سے نکلا بھی نہیں ہے، اور جہنم میں کہا. جس کے دل میں ہمارے جد کی ولایت نہ ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. ایک بات اب آگے بڑھی. دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ ذرا سا آپ کی اس عبادت میں شریک ہوں، لیکن وقت مجھے میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا ہے. اب آگے بڑھیے. یہی واقعہ کہا پہلے تو ہمارے ہاں ایک عالم نے یہ حدیث پڑھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، امام نے تصدیق کی. یہ بھی ایک اہم حدیث تھی، لیکن اصل موضوع اس کے بعد ہے، اور وہ یہ کہا. اور ہمارے ہاں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے بہت پہلے زمانے کا. سلیمان اعمش ایک ایسی شخصیت جو اہل بیت کو نہیں مانتی تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم کربلا میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں، یہ علی بغدادی کے واقعے سے پڑھ رہا ہوں، کوئی الگ سے واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں تاریخ کا. تو یہ امام زمانہ سے بات کر رہے ہیں حاجی علی بغدادی، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کربلا کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں، تو سلیمان اعمش نے کہا یہ بدعت ہے. بدعت جو اس زمانے میں فتویٰ چلتا تھا، اس وقت کیا چلتا تھا، ہمیشہ چلانے کی کوشش کی گئی. کیا یہ بات صحیح کہ جب یہ فتویٰ دے کے وہ گھر آیا، سلیمان اعمش، اور رات کو سویا، اب شب جمعہ تھی، تو خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور کی ایک بڑی عالی شان سواری اتر رہی ہے، جسے چاروں طرف سے پہلے حوروں نے گھیرے میں لیا، اور حوروں کے باہر دوسری جو لائن ہے وہ غلمان کی ہے، غلاموں کی ہے. اور ایسی سواری شاندار اور ایسی نورانی کہ اس نے کسی سے پوچھا یہ سواری کس کی؟ کون؟ سلیمان اعمش، جو چند گھنٹے پہلے زیارت امام کو بدعت قرار دے چکا. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ سواری رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ان کی مادر گرامی خدیجۃ الکبریٰ کی. فاطمہ اپنی ماں کے ساتھ ہیں اس سواری میں. خدیجۃ الکبریٰ کا نام بہت کم آتا ہے، لیکن جب آتا ہے بہت اہم بنتا ہے، کیونکہ غالباً اب میں کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا، رسول خدا کے دور کی یہ واحد شخصیت ہے جس پہ تمام مسلمان ان کی عظمت پہ متفق ہیں. جناب خدیجہ کے حوالے سے کسی میں کوئی اختلاف اور ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو شہزادی اپنی ماں کے ساتھ ہے. کہا اچھا، تو یہ نور کی سواری آسمان سے اتر کے آ رہی ہے، شہزادی ماں کے ساتھ ہے، کیوں آ رہی ہیں؟ کہا کہ آج شب جمعہ ہے، وہ کربلا کی زیارت کو جا رہی ہیں. اور اس نے پھر دیکھا سلیمان اعمش نے، اور امام زمانہ سے یہ سوال کر رہا ہے حاجی علی بغدادی کہ وہ جو نور کی سواری ہے اس سے کاغذ پرچے پھینکے جا رہے ہیں، اور ان پرچوں پہ لکھا ہے امان 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 لزوار الحسین یوم القیامہ. جو حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے وہ ہر قسم کی عذاب، اور خصوصاً قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے سلیمان اعمش اور یہ خواب؟ وہ اس شخصیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اب دیکھیں یہ چند جملے تھے جو ان کو بعد میں کلک ہوئے کہ یہ جملے تو صرف امام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے کہا یقیناً میرے جد کی زیارت کا اتنا ہی ثواب ہے، اور ہر شب جمعہ میری جد کی زیارت کو میری جدہ اور خدیجہ طاہرہ آتی ہیں. تو اب انسان اگر جو آج کے مجلس کا عنوان تھا کوئی عذاب والا کام کر بھی لے، تو عذاب کے کام کو معاف کرانے کے طریقے بھی ہیں، اور ان میں اہم ترین طریقہ
اور آج ہمارے کتنے جاننے والے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے لے کے سیاٹل اور لاس اینجلس اور سان فرانسسکو تک کے کربلا پہنچ چکے ہیں تقریباً. اکثر لوگ تو وہ جو پیدل اربعین واک ہے وہ بھی اختتام کو پہنچا چکے ہیں. وہ پہنچے ہوں گے اس وقت ذریعہ امام پر. اور آج کی رات شب جمعہ بھی ہے, چہلم بھی اتنا قریب اور شب جمعہ بھی, اور وہ یہ زیارت کر رہے ہوں گے اور اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرا رہے ہوں گے. خواتین یہ عہد کر رہی ہوں گی کہ شوہر کو اسی انداز سے ٹریٹ کرنا ہے جو شہزادی فاطمہ نے بتایا. مرد یہ عہد کر رہے ہوں گے اسی طرح زندگی گزارنا ہے جیسے مولا علی نے بتائی. لیکن اس کثیر تعداد میں کہ 25 ملین زائر پہنچے, پھر بھی جتنے پہنچے اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو نہیں پہنچ پائے. ہر ایک کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. شریعت نے جو اہم ترین فرائض ہے اس میں بھی گنجائش رکھی, نہیں پہنچ پائے. وہ یہ اطمینان رکھے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے, اہل بیت کے حوالے سے غلط ہوتا ہے. اردو کا محاورہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا, زائر حسین کے پاس جاتا ہے, لیکن جو زائر دل میں عقیدت رکھتا ہے حالات کی وجہ سے نہ جا سکے, حسین اس کے گھر میں آتے ہیں, اور خاص طور پر آج کی رات بھی آتے ہیں. اگر آپ نے آج زیارت پڑھی امام کی, چاہے زیارت وارثہ پڑھیں جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں, چاہے صرف ایک جملہ کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, وہ آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے آپ کے گھر میں آئیں گے. کنواں پیاسے کے پاس آئے گا, خلوص کے ساتھ حسین کو پکارا جائے. اور یہ وہ طریقہ ہے. اب حسین تو امام معصوم ہے, حسین کے بارے میں تو جملہ کہنا غلط ہے, لیکن وہی طریقہ تو آقا حسین نے خود کہا تھا جب کربلا جا رہے تھے. کیا کہا تھا؟ میں اپنے جد کی سیرت پہ چل رہا ہوں اور میں اپنے بابا کی سیرت پہ چل رہا ہوں. اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اور یہ جو طریقہ ہے نا, حسین آ جاتے ہیں زائر کے پاس, یہ وہ طریقہ ہے جو حسین نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا. یہ لفظ سیکھا پہ ذرا مجھے خود اختلاف, جو فاطمہ کا طریقہ ہے, فاطمہ کا یہی طریقہ. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جہاں آپ کی جوتیاں ہیں وہاں پہ کوئی بی بی بیٹھی, اور وہ آپ کے حق میں بال کھول کے دعا کر رہی ہے. یہ فاطمہ کا طریقہ ہے جو حسین نے اختیار کیا ہوا. جو جا سکے جنت البقیع میں شہزادی کی قبر کے قریب جائے, جو نہ جا سکے اپنے گھر میں ایک مجلس حسین کرے. فاطمہ خود آ رہی جب ہمارے اور آپ کے پاس آ رہی ہیں. اب وہ جملے کو پورا کر دوں جو مجلس کے اختتام پہ آئے. کربلا کی زیارت کو جاتی ہیں شہزادی اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ, اور ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے کہ شہزادی آتی ہیں اپنی بیٹی زینب کبریٰ کے پاس. اہل بیت کی رہائی کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں یا شاید رہا ہو چکے ہیں. زندان شام میں 1 سال بڑے مشکل گزارے. روایت ہے کہ جلتا سورج تھا تو کھال تک جھلس گئی تھی, کیونکہ جس قید خانے میں سیدانیوں کو رکھا گیا تھا وہاں کوئی چھت نہیں ہے, وہاں کوئی فرش نہیں ہے. وہاں بیویوں کے پاس جو لباس پہن کے آئی ہیں اس کے علاوہ کوئی لباس بھی نہیں ہے. کربلا میں لوٹ مار جو ہوئی ہے نا, اور اس کی دلیل میں وہ جملہ بھی ہے کہ زندان شام میں جب اس بچی کی شہادت ہوئی جس کے حال کا مرثیہ خطبے سے پہلے پڑھا جا رہا تھا, تو آخری جملہ یہ ہے کہ سکینہ کو لہو بھرے کرتے ہی میں دفن کیا گیا. یہ لہو بھرا کرتا تو وہ ہے نا جو کربلا سے شام تک سکینہ نے پہنا ہے, کوڑے کھائے ہیں, وہی خون اس کرتے میں آیا ہے. کفن تو چھوڑیں, اگر کوئی دوسرا کرتا بھی ہوتا تو وہی پہنا کے دفن کیا جاتا جس کرتے میں سکینہ کربلا سے آئی ہے. تو لفظ پورا کر دوں, مکمل کر دوں. سکینہ جلے ہوئے کرتے میں دفن ہوئی ہے, لہو بھرے ہوئے کرتے میں دفن ہوئی ہے. یہ کرتا جلا تو شام غریبہ کی آگ میں ہے, اور خون سے بھرا راستے کے کوڑوں اور تازیانوں کے نتیجے میں. سکینہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن جو سیدانیاں ہیں
بچے ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں, جلتے سورج کے نیچے ہیں اور اس قید خانے کی زمین پر ہیں جو گرمیوں میں تندور کی طرح گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں, سیریا میں سردی بھی کتنا پڑتی ہے, برف کی طرح ٹھنڈی ہے. زینب کے پاس اپنے بچوں کو سلانے کے لیے نہ کوئی بستر ہے, نہ اڑھانے کے لیے کوئی چادر, اور کھلانے کے لیے مناسب غذا بھی نہیں ہے, پلانے کے لیے مقدار میں پانی بھی نہیں. 1 سال گزارے, مصائب کی انتہا. لیکن اس دوران بھی جو موضوع اصل تھا میرا 2 دن سے ہے تو اس سے ریلیٹڈ جملہ, لیکن مصائب کی منزل تو تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کے باوجود اللہ سے فریاد نہیں ہے, اللہ سے شکوہ نہیں ہے, مصلی بچھا ہے اور اس وقت بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھا جا رہا, اس وقت بھی خدا کا شکر ادا کیا جا رہا. چنانچہ قید خانے کا داروغہ و نگران جو ظالم, ایک تو ویسے ہی یہ جو جیلر ہوتے ہیں ان کے دل بہت سخت ہوتے ہیں, اور یزید نے تو چھانٹ کے ایسے جیلر کا انتخاب کیا تھا کہ اس کے دل میں, اس کے سینے میں دل نہیں تھا, پتھر کا ٹکڑا تھا. مگر اہل بیت کی مظلومیت, اور اس مظلومیت میں اللہ کا شکر, اس کا دل بھی پگھل کے موم ہو گیا, اور وہ جتنا اس کے اختیار میں تھا ان قیدیوں کو رعایت دے رہا. مگر ایک حد تک نا, ایک دن آتا ہے دوڑا دوڑا میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فرزند رسول, میں آپ کا شیعہ تھا بھی نہیں اور ابھی بھی نہیں, لیکن آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. آپ ایسا تو نہ کریں نا کہ آپ کی وجہ سے میں بھی مارا جاؤں, میرے گھر والے بھی مارے جائیں, میرا گھر اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. میرے مظلوم آقا نے سر اٹھایا, کہا تیرا جملہ بتا رہا ہے تجھے ہم سے کوئی شکایت ہو گئی ہے؟ ہمارے دشمنوں اور قاتلوں کو بھی ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی, ایسا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے مولا, میں کتنی آپ کو سہولت دیتا ہوں, مگر پھر بھی آپ میں سے کوئی بی بی اٹھ کے آدھی رات قید خانے کے باہر سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتی اور ماتم شروع کر دیتی. اگر یزید کو پتا چلا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ مولا سجاد نے کہا ایک بات بتا, جب روزانہ شام کو تو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قید خانہ بند کر کے جاتا ہے؟ کہا جی وہ میری ڈیوٹی ہے, میں اکیلا بھی نہیں ہوں, میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور کہا جب صبح کو آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قفل کھولتا ہے؟ کہا ہاں قفل کھولتا ہوں. کہا اس دوران وہ قفل بند ہوتا ہے کہ کھلا ہوتا ہے؟ کہا بند ہوتا ہے. کہا جب قفل بند ہے, قید خانہ بند ہے, تو اگر ہم میں سے کوئی باہر جانا بھی چاہے تو کیسے جا سکتا ہے؟ اب ذرا چکرایا, کہا یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مولا نے کہا تو تجھے یہ شک کیسے ہوا کہ وہ ہم میں سے کوئی بی بی ہیں؟ کہا اس لیے شک ہوا کہ ان کا لباس وہی ہے جو آپ کے خاندان کی عورتوں کا ہے. آپ تو یہاں رہتے ہیں نا, یہی ایک کنتورا جو ہم لوگ پہنتے ہیں یا دشداشا, ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے, تو لباس الگ, اور خالی لباس نہیں, پھر ان کے نوحے اور بہن بھی وہی ہوتے ہیں. کبھی کہتی ہیں ہائے میرا عباس, کبھی کہتی ہیں ہائے میرا اکبر بیٹا, کبھی کہتی ہیں ہائے میرا اصغر بیٹا, کبھی کہتی ہیں ہائے میرا لال. لباس تو پھر بھی ایک ہو سکتا ہے, نوحہ بھی وہی ہے. مولا سجاد نے کہا اچھا آج اگر وہ بی بی نظر آئیں یا کسی دن بھی تو مجھے بلا لینا. واپس آئے قید خانے میں. زینب کبریٰ کو عصر عاشور یاد ہے, آقا حسین آخری رخصت کے وقت کہہ گئے تھے زینب میرا سجاد تیرے حوالے, سجاد کی حفاظت کرتے رہنا. زینب گھبرا گئی, بیٹا ظالم کا سپاہی اتنی دیر کیا بات کر رہا تھا؟ مولا نے تفصیل بتائی. زینب نے حیران ہو کر کہا ارے وہ کون بی بی ہیں؟ اچھا اگر وہ آئیں تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے, وہ جیلر دوڑا دوڑا آیا, کہا فرزند رسول ذرا چل کے دیکھیے آج بھی وہ بی بی بیٹھی ہیں. مولا سجاد تو جانتے ہیں علم امامت, آواز دی پھوپھی اماں ذرا آئیے, باہر تشریف لائیے. باہر نکلے, واقعاً ایک بی بی قید خانے کے باہر خاک زمین پہ بیٹھی ہیں, وہی نوحہ کر رہی ہائے میرا لال, ہائے میرا اصغر. سجاد جیلر کو لے کے ایک طرف چلے گئے. زینب نے دیکھا دائیں بائیں اندھیرا بھی ہے, کوئی نامحرم بھی نہیں. قریب آئیں, آنے کے بعد کہا اے بی بی پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے, اور جو جملہ کہا نا وہ جملہ تو آپ کے لیے بھی ہے. زینب کبریٰ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہیں, یہ آپ کے لیے بھی ہے نا, کیونکہ شکریہ کیوں ادا کیا؟ پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے, میرے لٹے گھر کا کسی نے ماتم نہ کیا, آپ نے آ کے میرے لٹے گھر کا ماتم کیا. بی بی کی آواز آ رہی ہے, ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اب زینب گھبرا گئی, کہا بی بی آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے,
یہ آواز میں نے پہلے سنی ہے. للہ اپنا تعارف تو کرائیے, آپ ہیں کون؟ کوئی نامحرم نہ تھا. بی بی نے چہرے سے نقاب کو ذرا سا ہٹایا. زینب نے دیکھا میری ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے مٹی پر بیٹھ کے کہہ رہی ہے, زینب بیٹی گھبرانا نہیں, بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے تیری ماں فاطمہ ہر منزل پہ تیرے ساتھ. اجرکم اللہ. خدا بندہ ام المصائب زینب کبریٰ, اور ان سے بڑھ کر ان کی مظلومہ اور معصومہ ماں کے مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج گریہ کر رہے ہیں, ان کے گریے کے طفیل انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. آج شب جمعہ فاطمہ زہرا اور ان کی بیٹی زینب کبریٰ کے طفیل ہماری ساری حاجتیں پوری فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما, مومنین کو روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ہمیں اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما.